السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت 11 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، رب کریم اپنے محبوب کریم سے فرما رہے ہیں کہ محبوبہ آپ فرما دیجئے، یعنی لوگوں کو فرمائیے، سیرو، سین یا را روٹ ورڈ ہے، سیر جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، اور لفظی معنی ہوتا ہے زمین پر چلنا، اور جو چل رہا ہوتا ہے آدمی، سیر کر رہا ہوتا ہے، اسے سائر یا سیار عربی میں کہا جاتا ہے، اور جو گروپ آف پیپل سیر کر رہے ہوتے ہیں یا ایک جماعت سیر کر رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سیارہ، گاڑی کو بھی کہتے ہیں۔ قل سیرو، آپ فرمائیے سیر کرو، کہاں؟ فی الارض، زمین میں، کیوں؟ ریزن بھی بتائیے۔ ثم، پھر، انظرو، پھر دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبہ، عاقبت، انجام، اینڈ کیا ہوا، کن کا، مکذبین، جھٹلانے والوں کا، جو جھٹلایا کرتے تھے نا، جو نہیں مانتے تھے، ان کا ذرا انجام دیکھو، یعنی پچھلی جو قومیں تھی ان کا انجام دیکھو۔ آپ فرمائیے کہ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قل، پھر ان سے پوچھئے محبوبہ، لمن، کس کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمان کی جمع سماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یعنی سوال کیجئے، پوچھئے آپ، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جب سوال کا جواب ایک ہی ہو، جسے سوال کیا جا رہا ہو اس سے بھی انکار نہ ہو، تو اس طرح کے سوال پھر کیے جاتے ہیں نا کہ مشترکہ سوال ہے، مشترکہ جوابات، یعنی سائل خود ہی جواب دے دیا کرتا ہے، تو اس سوال کے جواب میں کفار کا اصل میں اختلاف نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جواب بھی ساتھ ہی دیا جا رہا ہے۔ آپ پوچھئے کہ لمن ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ کس کا ہے؟ قل، آپ پھر انہیں خود ہی بتا دیجئے، للہ، اللہ تعالی کا ہے۔ کتبہ، لازم کر لیا ہے، علی، اوپر یا پر، نفس ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، یعنی رب کریم نے اپنے نفس پر، اپنے ذات پر لازم کر لیا ہے کیا؟ رحمہ۔ اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، رحمت، بخشش، مہربانی، اور یہ تو خصوصاً رب کی طرف ہے نا، تو معنی اور پیارا ہو گیا، احسان، فضل، درگزر۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مصلی پہ جانے سے قبل کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کتنے ہی گناہ کیے ہوئے ہوں، مصلی پہ جاتے ہیں تو کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا کوئی ایسی ذات کو مقرر نہیں کیا کہ اس کو دھکا دے دو، جی کیوں آتا ہے میرے مصلی پہ؟ درگزر سے میرا مالک کام لیتا ہے نا، آپ کا مالک۔ اور اس کا رحمہ کا معنی فضل بھی ہے، انعام بھی ہے، درگزر، محبت، نعمتوں کی فراوانی، بہت زیادہ نعمتیں، تو اس قسم کے بہت سارے مفہوم یا مفاہیم کہہ سکتے ہیں اس کے ہیں، کس کے؟ رحمہ کے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، آپ ہی انہیں بتائیے کہ سب کچھ ایک تو اللہ کا ہے، اور پھر اس نے اپنے آپ پر رحمت فرمانا لازم کر لیا ہے، لیجمعنکم، البتہ تم سب کو جمع کرے گا، کب؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب، ریب کہتے ہیں شک کو، لا ہوتا ہے نہیں، لا ریب جس میں شک نہیں، فی ہی، اس میں، یعنی قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی، یقیناً تمہیں قیامت کے دن جس میں شبہ نہیں جمع کرے گا، جس میں ذرا برابر شک نہیں ہے، قیامت کے دن میں اس دن جمع کرے گا، الذین، جن لوگوں نے خسرو، نقصان میں ڈالا، خسارہ، نقصان، گھاٹا، انفسہم، اپنی جانوں کو، فہم، پس وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے،
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور لہو اسی کا ہے، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا ہے، ما جو کچھ سکنا، سین کاف نون روٹ ورڈ ہے، سکون جو ہوتا ہے ٹھہر جانا، جہاں پہ شور نہیں ہوتا یا زمین وغیرہ ہل نہیں رہی ہوتی یا کچھ بھی، جیسے بہت سکون ہوتا ہے۔ اور سکونت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں رہائش ہوتی ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے، ما سکنا، جو کچھ بستا ہے، رہتا ہے، سکونت اختیار کرتا ہے، فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں۔ تو کیا مراد ہے؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یعنی جو کچھ بھی رات اور دن میں بس رہا ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے، یعنی زمین آسمان میں، پستی میں، بلندی میں، سب کچھ تو اسی کی مالکیت میں ہے، اسی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ یعنی رب کریم سمیع ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی یعنی رب کریم سب کچھ سنتا بھی ہے، سننے والا ہے اور جانتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، غیر، بغیر، غین یا را روٹ ورڈ ہے، علاوہ غیر، اللہ تعالی کے، قل اغیر اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا اتخذ، بنا لوں یا اختیار کروں، ولین، ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، دوست، مددگار، کارساز، لیکن یہاں معنی معبود ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، محبوبہ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بناؤں؟ پھر اللہ کا تعارف بھی آگے کروایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ جو کفار تھے وہ آئے تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید تنگ دست ہیں، نادار ہیں، اور مال و دولت جمع کرنے کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اسی سبب سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو وہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کو جتنی دولت چاہیے، اور بھی تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ بیوی وغیرہ وغیرہ، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مال و دولت، اور اگر حکومت چاہیے تو ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، بس آپ نئے دین کو چھوڑ دیں اور واپس اپنے یعنی جہاں وہ کام کریں نا بتوں کی پوجا، وہ بھی آ کے کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر محبوب کریم نے یہ سارے جو جوابات ہیں وہ دیے تھے۔ رب کریم نے دیکھیں کیا انداز ہے قرآن کریم کا، اور محبوب کے بول دیکھیں، آپ امیجن تو کیجئے نا کہ محبوب فرما رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا دوں؟ وہ کون ہے میرا معبود؟ تو وہ ہے فاطر السماوات، فاطر کہتے ہیں جو نیز سے ہست کرنے والا ہو، پہلے کچھ تھا ہی نہیں، بنانے والا ہو، جیسے آسمان ہے، جو بنانے والا ہے، پیدا فرمانے والا ہے آسمان کو، والارض، اور زمین کو۔ کیا کوئی بت ایسے کر سکتے؟ انہیں تو خود بناتے تھے وہ لوگ۔ اب ساری چیزیں جو، وہ تو اللہ وہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، اور ایک اور بات، وہ ہوا، اور وہ جو اللہ ہے نا، اور وہ ہوا کے ضمیر ویسے ہی کے معنی میں آتا ہے وہ، جیسے مرد کے لیے ہوا، مذکر کے لیے ہوا، قرآن کریم کے لیے اور اللہ کے لیے ہوا کا لفظ آیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی کوئی مردانہ صفت نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ مرد کی بڑی اہمیت ہے تو شاید اسی وجہ سے، ویسے عام روٹین میں ہم دیکھیں کرسی، یہ کرسی لے لو، کرسی میز کے لیے، دروازہ کھول دو، اب ان میں کوئی زنانہ مردانہ صفات نہیں ہے، لیکن خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کو مذکر ہم نے یوز کرنا ہے یا مؤنث یوز کرنا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ پاک جنس سے پاک ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے یطعم، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھلاتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے۔ ولا یطعم، خود نہیں کھلایا جاتا۔ آپ کے جو بت ہیں وہ تو محتاج ہے نا ہر چیز کے، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ رزق پہنچاتا ہے لیکن خود محتاج نہیں ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ کسی اور چیز کا۔ اب خود انصاف کیجئے،
کہ معبود حقیقی کہلانے کا حقدار پھر کون ہے. ذرا امیجن تو کیجئے نا، ایک آیت، ایک پورا بولے ذہن میں وہ سارا تصور، محبوب کریم ہے، پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ فرمائیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں معبود بنا لوں؟ میرا اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھلایا جاتا، یعنی خود نہیں کھاتا. قل فرمائیے انی، بے شک میں، امرت، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کے اکونو، ہو جاؤں میں، اولا سب سے پہلے، من کیا ہو جاؤں، وہ جو اسلم، اسلم مانا ہوتا ہے سر جھکا دینا، مان لینا، اسلام قبول کر لینا، سر تسلیم خم کر لینا، سر جھکا دینا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، فرمایا کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہو جاؤں، یعنی اسلام لانے والا ہو جاؤں. نیز مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہونا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، مشرکوں میں سے. شین را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے شرک. شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا. اب جیسے یہاں پہ تعارف آیا کہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. اب دیکھیں ہمیں بھی تو وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے نا. اب ہمیں ماں بھی پیدا کرتی ہے، ہمارے والدین بھی ہمیں پیدا کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، اس کو بھی سمجھنا ہوگا. ابھی شرک تو لوگوں نے مذاق بنا لیے. حقیقی تخلیق کرنے والا، حقیقی پیدا کرنے والا وہی ہے اللہ. اب دیکھیں اللہ جیسے ازل سے ابد تک رہے گا، اس کو تو کسی نے نہیں پیدا کیا نا. اس کے علاوہ تو کسی کے بارے میں کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا حکم ہوا ولا تکونن من المشرکین، اور نیز یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں میں سے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. قل آپ فرمائیے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو کہ اگر میں نافرمانی کروں، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، رب اور یا ہے یعنی اپنے پروردگار کی، عذاب کا، یوم عظیم، یوم کہتے ہیں دن کو، عظیم بہت بڑا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ بھی انہیں بتا دیجئے کہ اگر میں پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. من جو شخص یصرف بچا لیا گیا، یعنی ہٹا دیا گیا، جیسے صرف ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، میل ہٹا دیتے ہیں نا، اس کو ستھرا پن وہ بچا لیتا ہے، پھر کپڑے کو بھی. انہو اس عذاب سے، میں یصرف انہو یعنی جو شخص ٹال دیا گیا، بچا لیا گیا عذاب سے اس دن، ان سے، ہو اس عذاب سے، یوم اذن اس روز یعنی قیامت والے دن، فقط پس تحقیق، رحم فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے. میں یصرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ، اس روز جس شخص سے عذاب ٹال دیا گیا تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم فرمایا. وذالک، اور یہ جس پر رحم فرمایا گیا اور وہ عذاب سے بچ گیا، وہ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک، یہ فوز کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی کو، نجات کو، مبین کھلی ہوئی واضح، وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ پہنچائے تمہیں، بدر، زر کہتے ہیں نقصان، ضرر، اگر نقصان پہنچائے یا دکھ پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ، فلا کاشف، کاشف کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا، ضرر کو دور کرنے والا، ظاہر کرنے والا. فلا کاشف، تو کوئی اس ضرر کو دور کرنے والا نہیں. لہو، اس کو، وہ کی ضمیر زر کی طرف ہے، نقصان کی طرف، یعنی اس
زر کو کوئی دور کرنے والا نہیں الا ہو مگر وہی، یعنی اللہ اگر چاہے تو وہ دور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ پہنچائے تو کوئی اس دکھ کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور ان اگر یمسس کا اگر پہنچائے تجھے یا عطا کرے تجھے بخیر، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، نعمت کو، فہوا پس وہ جو بھلائی ہے، وہ جو خیر ہے جو تجھے پہنچی ہے، علی کل شیء قدیر، اور اللہ مانا ہوتا ہے پر، کل ہر شیء چیز پر، قدیر قادر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر رب کریم تجھے کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو کوئی دور کرنے والا نہیں اس دکھ کو سوائے اس ذات کریم کے، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی شخص اس بھلائی کو روک نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہوا اور وہ قاہر ہے، اور وہ غالب ہے، وہ زبردست ہے۔ فوقا تحت کے اپوزٹ مانا ہوتا ہے اوپر، عباد ہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، وہوا اور وہی حکیم ہے، حکمت والا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے۔ حکیم اور خبیر کے بارے میں 12 بتا چکی ہوں، یقیناً ازبر ہو چکا ہوگا۔ وہو القاہر فوق عبادی، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑا دانا، ہر چیز سے خبردار ہے، باخبر ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ رب کریم اپنے محبوب کے ذریعے ان لوگوں کو جو عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے ان کو سیر کا حکم دے رہے۔ قرآن کریم نے 12 زمین میں سیر و سیاحت کا حکم دیا ہے، لیکن محض تفریح تباہ کے لیے نہیں بلکہ عبرت پذیری کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ علمی مقاصد کے لیے، تاریخی نتائج اخذ کرنے کے لیے۔ دیکھا جائے کہ جو گزری ہوئی قومیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ جب ایسے انجام دیکھتا ہے انسان، اجڑے ہوئے محلات، باغات، قلعے اور شہروں کو جب دیکھے گا تو آٹومیٹکلی ذہن میں آئے گا نا کہ ہم وہ نہ کریں جو انہوں نے کیا تھا۔ پھر کیا کریں؟ اپنی اصلاح کریں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہیں پھر سزا بھی تو ملی نا۔ اگر اس نیت سے بندہ سیر و سیاحت کرتا ہے تو باعث ثواب ہے اور موجب رضائے الہی ہے۔ ویسے ایسا سفر مستحب ہے جو گزری ہوئی امتوں اور اجڑے ہوئے شہروں کے آثار اور کھنڈرات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہوں پر جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے تو زیادہ عبرت پکڑتا ہے نا، خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی جگہوں پہ جب جاتے ہیں، رحمت والی جگہوں پہ، تو وہاں عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو نیک و صالحین ہوتے ہیں ان کی طرف بھی اگر جایا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں سے پتہ چلی کہ بہت سارے لوگ خالی یہی شور مچاتے ہیں کہ 3 جگہوں کی طرف خالی سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ مطلقاً ناجائز ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف سیر نہ کرو، کجاوے نہ کرو، سفر نہ باندھو۔ یعنی ایک تو مسجد حرام، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی جو بخاری شریف میں حدیث طیبہ یہ کوڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، یہ جائز نہیں، یہ منع ہے، کیونکہ تمام مساجد میں یعنی ان تینوں کے علاوہ ثواب میں برابر ہے۔ اگر یہ لیا جائے کہ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے تو پھر جن مساجد میں قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، جو مدارس ہیں، پھر مطلقاً منع ہو گیا ہے نا۔ لوگ 5 ٹائم نماز پڑھنے جاتے ہیں، جن کی دور مساجد ہوتی ہیں تو وہ تو روز گاڑی میں جاتے ہیں، ہم لوگ خود جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ یعنی ثواب کی نیت سے اگر ایسا سمجھتے ہو تو غلط ہے۔ باقی آپ سفر کر سکتے ہو، جہاد کے لیے سفر بھی جائز ہے، طلب علم کے لیے، تبلیغ دین کے لیے
جیسے ہم لوگ درس دینے کے لیے چاہتے ہیں، مختلف لوگ بلایا کرتے ہیں تجارت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے اور وغیرہ. یہ جو تو میں نے چند ایک کام گنوائے، اس کے علاوہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. اگر ہم لوگ کہیں کہ ان 3 کے علاوہ جائز نہیں تو پھر یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی نا. تو بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے، اور غلط جو مسائل اور یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو غیر یقینی کیفیت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے. باقی میں بہت خوبصورت آیات ہیں، ان کے تراجم اگر بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی. پھر اللہ کا تعارف بڑا خوبصورت، ایک دفعہ پھر بھی آپ پڑھیے گا، بڑا اچھا لگے گا آپ کو. اور آیت 15 میں ہے کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور قرآن کریم میں بھی بہت ساری جگہوں پہ یہی حکم ہے کہ محض اللہ سے ڈریں. دیکھیے اگر ہم سانپ سے ڈریں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ وہ تو انسان کی فطرت ہے نا، وہ ڈر جاتا ہے ایسی چیزوں سے. تو سمجھنا ہوگا، یاد رکھیے. اور اس کے علاوہ جو رحمہ کا لفظ ہے، رحم، جیسے اللہ کا نام ہے رحیم، رحمان، کتنے سونے نام ہیں. ایک حدیث طیبہ میں نے پڑھا تھا کہ رحم کا آپ خود اندازہ لگائیے، وہ حدیث طیبہ سامنے رکھ کے سن کے، کہ پوری دنیا میں 99% جو رحم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن 1% پوری دنیا میں بکھیر دیا گیا ہوا ہے. جیسے بہت سارے لوگ مہربان ہوتے ہیں، جیسے ماں ہوتی ہے، اس کی محبت دیکھیے، اس کا رحم دیکھے، وہ کتنا پیار کرتی ہے. بیمار بھی ہو تو تب بھی اٹھ جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے. اور ایون کہ واش روم بھی بچے نے کیا ہوتا تو پیارے بچے کو پہلے پیار کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا واش کرتی ہوتی ہے، پھر اسے سنبھالتی ہے. تو ایک حصے میں سے ایک قطرہ سا آیا ماں کے حصے میں، تو اس کا رحم، محبت، شفقت. اور ہم غلطیاں کرتے ہیں تو کس طرح مائیں اگنور کرتی ہیں. اللہ ہمارے ماؤں پہ رحم فرمائے، ہماری ماؤں کو بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے. تو اللہ نے اتنا قطرہ سا دیا تو اس کے اندر اتنی محبت. تو سوچیے اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بہت زیادہ نا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ تعالی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچانے والا ہے تو کوئی بندہ بندش کر کے آپ کی بھلائیوں کو، نوکریوں کو روک نہیں سکتا. ہاں اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہے، جیسے کھیرا کھانے کے بعد اگر کسی کو ہیضہ ہو جاتا ہے تو اگر مقدر میں لکھا ہے تو ہو جاتا ہے، نہیں تو وہی جو کھیرا ہے وہ انسانی صحت کے لیے بڑا اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مقدر میں لکھا ہوتا ہے اس سے نقصان تو وہی مضر بن جاتا ہے. تو اگر اللہ پاک بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اگر بھلائی مقدر میں نہیں لکھی تو کوئی بندہ ہمیں وہ دلا بھی نہیں سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے ہاں جو کمیاں ہیں خود پوری فرما. مولا کریمہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے گھروں پہ خصوصی رحم فرما. ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے اور تیرے محبوب کے پسندیدہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ہمیں ناکامیوں سے بچا لے. مولا ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما.